بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے اگر لوگوں کو صحیح مسلمان کر لیا جائے تو معاشرہ خود بخود اسلامی ہو جائے گا، اور کیونکہ حکومت بھی انہی لوگوں میں سے بنتی ہے اس لیے وہ بھی خود بخود اسلامی حکومت بن جائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے بس دعوت و تبلیغ پر ہی اپنی ساری قوت لگانی چاہیے۔ آج کہیں نہ تم نے میرے دل کی بات، یہ بس اقتدار کی چاہت ہے کہ دعوت و تبلیغ چھوڑ کر جماعت اسلامی ٹائپ لوگ الیکشن میں ہی اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ جی نہیں، تمہاری اور بہت سے دوسرے لوگوں کی یہ سوچ درست نہیں۔ دیکھو، سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی دعوت و تبلیغ اور سوسائٹی کی اصلاح کا کام چھوڑ کر نہیں بلکہ اس کو پوری دلجمی سے جاری رکھتے ہوئے الیکشنز میں حصہ لیتی ہے۔ انتخابات تو کئی سال بعد ہی ہوتے ہیں، جبکہ ان کے درس قرآن اور اصلاح معاشرہ کا کام تو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ بہرحال ٹارگٹ تو اسلام نہیں، اسلام آباد ہی ہوا نا۔ ٹارگٹ اسلام آباد تو ہے مگر اسلام سے خالی نہیں بلکہ اسلام سے آباد اسلام آباد۔ آخر اسلام آباد میں اسلام کیوں نہ اقتدار میں آئے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسانی معاشرے کی اصلاح اور بگاڑ کا فیصلہ کن انحصار اس پر ہے کہ اقتدار کس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح گاڑی ہمیشہ اسی سمت میں چلا کرتی ہے جس میں ڈرائیور اس کو لے جانا چاہتا ہو اور گاڑی میں بیٹھے دوسرے لوگ اسی سمت میں سفر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جدھر گاڑی جا رہی ہو، بالکل اسی طرح انسانی معاشرے کی گاڑی بھی اسی سمت سفر کرتی ہے جس میں حکمران اسے لے جانا چاہتے ہوں۔ ذرا سوچو، تعلیم، قانون، ملکی انتظام اور تقسیم رزق کے بل پر جو بگاڑ اپنے اثرات پھیلا رہا ہو، اس کے مقابلے میں اصلاح کی وہ تدبیریں جو صرف دعوت و تبلیغ پر ہی منحصر ہوں کیسے کارگر ہو سکتی ہیں؟ برصغیر میں جب سیاسی اقتدار انگریزوں کے ہاتھ میں آ گیا تو کیسے صرف ایک صدی میں انہوں نے پورے ملک کے اخلاق، ذہن، معاملات اور کلچر کو بدل کر رکھ دیا، اور مسلمان جن کے ہاتھ سے اقتدار چھن چکا تھا ان کے مقابلے میں روز بروز کمزور ہوتے چلے گئے۔ مطلب تم کہہ رہے ہو کہ اقتدار میں آئے بغیر کوئی امپروومنٹ ممکن نہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ معاشرے کی کمپریہنسو اصلاح ہو یا بگاڑ، بڑے پیمانے پر یہ کام صحیح معنوں میں شروع ہی اقتدار حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے، اور مکمل تو ہوتا اسی وقت ہے جب حکومتی مشینری مسلسل اس کی پشت پر ہو۔ لیکن برو، جب دعوت و تبلیغ سے سب لوگ اسلامی ہو جائیں گے تو حکومت بھی تو خود اسی قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی نا۔ تو پھر جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے کے بجائے صرف دعوت کا کام ہی نہیں کرنا چاہیے؟ although نظامی حکومت کی اصلاح اور اقتدار میں مومن لوگوں کو لانے کا کام اصل میں تو نصیحت اور ترغیب ہی سے کرنے کا ہے، لیکن جو لوگ ملک کے ناجائز مالک بن بیٹھتے ہیں وہ عموماً محض نصیحتوں سے اپنے اقتدار سے خود بخود دستبردار نہیں ہو جایا کرتے، بلکہ اسلامی جماعت کو ان سے زور آزمائی کر کے اقتدار چھیننا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو ایک قلعہ فتح کرنا ہو تو حملہ آور فوج تیار کرنا، اسے ویل اکوپ کرنا اور لوگوں میں اس فتح کی خواہش پیدا کرنا ضروری ہے، مگر یہ سب کچھ کر کے یہ خیال کرنا کہ قلعہ خود بخود ٹوٹ جائے گا یا قلعے والے خود ہی ایک دن آ کر اس کی چابی آپ کے حوالے کر دیں گے، محض خام خیالی ہے۔ فتح تو قلعہ تب ہی ہوگا جب آپ نے اس کے لیے جو اسباب مہیا کیے ہیں ان کو عملاً اس کام میں لگائیں بھی، یعنی قلعے پر حملہ اور قلعے والوں سے زور آزمائی کریں۔ یہ کام اگر سرے سے آپ کے پلان ہی میں نہ ہو بلکہ پہلے ہی دنیا کو یہ معلوم ہو کہ آپ فتح کی تیاریاں کرنے اور خواہشات ابھارنے سے آگے کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور حملہ کرنا آپ کے پروگرام سے بالکل خارج ہے، تو قلعے پر قابض لوگ تو کبھی ٹس سے مس نہ ہوں گے۔
بلکہ آپ کو اس کام میں لگا رہنے پر الٹا خوش ہوں گے، کیونکہ اس طرح تو ان کا قبضہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ لہٰذا نہ صرف اقتدار ضروری ہے بلکہ اس کے حصول کے لیے الیکشن جیسا اقدام بھی لازم ہے۔ یہی رہنمائی ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتی ہے۔ مدینہ کی چھوٹی سی ریاست سے نکل کر اسلام پورے ملک عرب میں تب ہی نافذ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مرکز مکہ کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقتدار بذریعہ شمشیر حاصل کیا تھا، جبکہ جماعت اسلامی پاکستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے اسے بذریعہ انتخاب حاصل کرنا چاہتی ہیں، جس کی مزید ڈیٹیلز ہماری اسی سیریز کی ایک اور ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بذریعہ انتخاب، آج سیاسی پارٹیاں جو انتخابی ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں اور ادارے جس قدر دھاندلی کرتے ہیں، ان میں جماعت کی ناکامی تو یقینی ہے۔ پھر اس گندے کھیل میں پڑنے سے کیا حاصل؟ دیکھو، الیکشنز میں دھونس دھمکی، ووٹ خریدنا، اداروں کی سپورٹ، یہ سب مسائل تو ضرور ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی انتخاب میں حصہ لیے بغیر دور نہیں کیا جا سکتا۔ انتخاب سے الگ رہنے سے یہ اسباب کم نہیں ہوں گے بلکہ اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان کے علاج کی کوئی صورت اگر ہے تو یہی کہ ہم پے در پے اس مارکے میں گھس کر ان کا مقابلہ کرتے رہیں اور ان کا زور توڑتے چلے جائیں۔ نہ سیاسی پارٹیاں یا ادارے دھاندلی کے ان ہتھ کنڈوں کو خود ختم کریں گے اور نہ ہی ہم اسلامی نظام لانے کے لیے کسی ایسی گھڑی کا انتظار کر سکتے ہیں کہ جب مقابلہ صرف شریف آدمیوں سے ہی رہ جائے اور برے لوگ خود ہی میدان سے ہٹ جائیں۔ لہٰذا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ اس گندے کھیل میں پاکیزگی کے ساتھ آئیں، تمام برائیوں کا مقابلہ صحیح طریقوں سے کریں، جعلی ووٹ کے مقابلے میں اصل ووٹ لائیں، پیسے سے ووٹ خریدنے والوں کے مقابلے میں اصول اور مقصد کی خاطر ووٹ دینے والے لا کر دکھائیں، دھوکے اور فریب سے کام لینے والوں کے مقابلے میں سچائی اور راست بازی کا مظاہرہ کریں، دھاندلیوں کے مقابلے میں ٹھیک ایمانداری برت کر دکھائیں۔ اسی طرح انتخابی نظام کی برائیاں بے نقاب ہوں گی اور اسی طرح ان برائیوں کے خلاف عام نفرت اور بیزاری پیدا کی جا سکے گی اور الیکشن کے طریقوں کی اصلاح کا راستہ کھلے گا۔ عوام کی اصلاح بھی اسی طرح ممکن ہے۔ اسی سے ان کا ضمیر بیدار ہوگا اور لوگوں میں یہ امید بندھے گی کہ یہاں بھی بھلے طریقوں سے کام کیا جا سکتا ہے۔ اچھا چلو، جماعت اسلامی کی حکومت آ بھی گئی، مگر پاکستان میں کوئی جمہوری حکومت اسلامی نظام کیسے قائم کر سکتی ہے جبکہ وہ تو خود کمزور اور اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پر ہوتی ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان میں جمہوری حکومت فریجائل ہوتی ہے، مگر جماعت اسلامی کی حکومت کا معاملہ یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ جماعت اسلامی کی پھوپھی لگی ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ جماعت اسلامی اسی نعرے پر تو الیکشن لڑتی ہے اور لڑے گی کہ اقتدار ملنے کی صورت میں وہ اسلامی نظام قائم کرے گی، اور الیکشن میں وہ کامیاب بھی اسی صورت ہوگی جب اس نعرے پر اس کو بھرپور عوامی تائید حاصل ہو جائے۔ اب یہ جماعت اسلامی ہے، کوئی اور پارٹی نہیں کہ ووٹ تو لے کسی اور نعرے پر مگر اقتدار میں آ کر کام کچھ اور ہی کرتی پھرے۔ بہرحال جمہوری حکومت کا عوامی مینڈیٹ ہونے کے باوجود کمزور ہونے کا خدشہ ہو بھی تب بھی جماعت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کو گوارا کرتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھے۔ ظاہر ہے کہ اس خدشے کی وجہ سے ہم اسلامی نظام کے قیام کی کوششیں تو چھوڑ نہیں سکتے نا۔ ٹھیک ہے، لیکن انتخابی سیاست کے بجائے احتجاجی سیاست، مطلب اسٹریٹ پاور کے ذریعے پریشر ڈال کر بھی تو اسلامی نظام لایا جا سکتا ہے نا؟ نہیں، کیونکہ جمہوری حکومت کی جس کمزوری کی تم بات کر رہے ہو، جس کی وجہ سے اسلامی نظام قائم نہیں کیا جا سکتا، وہ مشکل تو احتجاجی سیاست میں بھی جو کی تو برقرار رہے گی بلکہ اور بڑھ جائے گی۔ ہیں وہ کیسے؟ ذرا سوچو کہ بالفرض جماعت اسلامی کی نہیں کسی اور کی حکومت ہو
تو اس پر پریشر ڈال کر اسلامی نظام کیسے لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بالفرض اگر دباؤ میں آ کر اس حکومت نے اسلامی نظام لانے کی حامی بھر بھی لی تو وہ اس پر عمل درآمد کیسے کرے گی؟ کیونکہ کمزور اور اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پر تو وہ حکومت بھی ہوگی، اس کے ساتھ وہ حکومت اس کام میں بدنیت بھی ہوگی، کیونکہ اسلامی نظام لانا اس کا اپنا ایجنڈا نہیں بلکہ پریشر کی وجہ سے مجبوری میں کیا گیا ایک عمل ہوگا۔ جماعت اسلامی کی حکومت اگر اسلامی نظام کی طرف پیش قدمی کرے گی تو اس حکمت کے ساتھ کہ مخالف قوتوں کے ساتھ کم سے کم تصادم ہو، اور اگر ہو بھی تو اس کو اس طرح ہینڈل کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کے برعکس احتجاج سے مجبور ہو کر اسلامی نظام کی طرف پیش قدمی کرنے والی کوئی دوسری حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ اسلام مخالف قوتوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تصادم ہو، اور پھر اس کو ہینڈل بھی ایسے کیا جائے کہ سانپ مرے نہ مرے مگر لاٹھی ضرور ٹوٹے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مطالبہ اور اس کو منوانے کے لیے احتجاج کسی ایسی وقتی چیز کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے جو خود بھی متعین ہو اور اسے ایک متعین فعل کی شکل میں پورا کیا جا سکتا ہو۔ مثلاً پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی نے دیگر اسلام پسند جماعتوں کے ساتھ مل کر دستور ساز اسمبلی سے اللہ کی حاکمیت اور قرآن و سنت کی بالادستی کا اصول دستور میں شامل کرانے کا مطالبہ کیا۔ یہ ایک متعین مطالبہ تھا جو ایک متعین فعل کی شکل میں پورا کیا جا سکتا تھا، لہٰذا جو ہی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کر لی، مطالبہ پورا ہو گیا اور احتجاج ختم۔ چنانچہ اس کے لیے جماعت نے احتجاجی سیاست کا طریقہ ہی اپنایا، مگر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے ایسے اقدامات، مثلاً نظام تعلیم کو اسلامی بنانا، جس کے لیے ایک مربوط اسکیم درکار ہے، کسی بدنیت حکومت سے مطالبات کے ذریعے کیسے پورے کرائے جا سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو جماعت کو اقتدار ہاتھ میں لینا ہی پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ احتجاج سے آپ اگر حکومت وقت کو گرا بھی لیں تب بھی اپنی حکومت بنا نہیں سکتے، لہٰذا احتجاجی سیاست تو کسی بھی طرح اس مسئلے کا حل نہیں۔ اس کے لیے تو اقتدار اور انتخابی سیاست ہی فیزیبل ہے۔ تو پھر جماعت نے پاکستان بننے سے پہلے 1946 کے الیکشن میں کیوں حصہ نہیں لیا تھا؟ حالانکہ وہ تو اہم ترین الیکشن تھا، کیونکہ اسی کی بنیاد پر تو پاکستان بننا تھا۔ دیکھو، حصول اقتدار کی کوشش کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کا خیال جماعت اسلامی کو پاکستان بننے کے بعد اچانک سوجا ہو، بلکہ شروع دن سے اس چیز کو جماعت کے طریقہ کار میں بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مگر 1946 کے الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وجہ ایک شرعی رکاوٹ تھی۔ الیکشن میں شرعی رکاوٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ وہ یہ کہ انگریزی اقتدار کے تحت اس وقت کا الیکشن اسمبلی اور نظام حکومت خالص لادینی جمہوریت، سیکولر ڈیموکریسی اور عوامی حاکمیت کے اصولوں پر قائم تھا، جس میں قانون سازی قرآن و سنت کے تحت نہیں بلکہ عوام کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے۔ عوام اگر مطالبہ کریں تو اسمبلی شراب کو جائز قرار دے سکتی ہے، دین اسلام میں چاہے یہ حرام ہی ہو۔ یہ اصول حکومت اور اس طرح کی اسمبلی عقیدہ توحید کی مکمل نفی اور کفر ہے، کیونکہ حاکمیت اللہ کی ہے اور انسانی قانون سازی صرف قرآن و سنت کے مطابق ہی ہو سکتی ہے، لہٰذا ایک مسلمان کے لیے اس اسمبلی کی رکنیت بالکل مناسب نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس وقت ملک پر بیرونی کفار کی حکومت پوری طاقت کے ساتھ قائم تھی۔ ملک کی آبادی کا 3/4 سے زیادہ حصہ غیر مسلموں پر مشتمل تھا۔ غیر مسلم اکثریت قوم پرستی کے فلسفے پر شدت سے عمل پیرا تھی، اور انہیں پوری امید تھی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اقتدار انہیں ہی ملے گا۔ ان حالات میں جماعت اسلامی کے لیے اسلامی نظام کے نعرے پر انتخاب جیتنا اور حکومت بنا لینا ناممکن تھا، چنانچہ جماعت نے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ اس کے برعکس قیام پاکستان کے موقع پر اور اس کے فوراً بعد حالات میں ایسی بڑی تبدیلیاں آئیں کہ جن سے سیاسی نظام کو اسلامی طرز پر ڈھالنے جبکہ غیر جانبدار رہنے کی صورت میں لادینیت کے جڑ پکڑ لینے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ اس دوران وہ شرعی رکاوٹ بھی دور ہو گئی
جس کی وجہ سے تقسیم ہند سے پہلے الیکشن میں حصہ لینا ٹھیک نہ تھا۔ یوں جماعت اسلامی کے لیے اسلامی نظام کے قیام کے لیے انتخابی راستہ اپنانا فیزیبل ہو گیا۔ بھائی پاکستانی سوسائٹی کی اپنی حالت اتنی خراب ہے، اس میں الیکشن کے ذریعے اچھی لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ ابھی تو پبلک کی اصلاح اور تربیت کریں، پھر جا کر کہیں وہ اچھے لوگ آ سکیں گے جو اسلامی نظام لائیں۔ یہ درست ہے کہ معاشرے کی اخلاقی حالت خراب ہے اور دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ سے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، مگر اس ضرورت کو الیکشن چھوڑنے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کی کوشش الیکشن میں حصہ لے کر بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ کام الیکشن میں حصہ لے کر زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ الیکشن وہ ٹول ہے جو سوسائٹی کا ایکس رے کر کے اس میں موجود سب خرابیاں سامنے لے آتا ہے۔ مثلاً معاشرے میں ووٹ اگر پیسے سے خرید کر یا دباؤ اور لالچ دے کر حاصل ہوتے ہوں تو مطلب معاشرے میں ضمیر فروش، لالچی اور کم ہمت لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ اگر ووٹ برادریوں، قبیلوں، زبانوں اور صوبوں کے نام پر پڑے تو مطلب لوگوں کو تنگ نظری، تعصب اور انتشار کی تربیت مل رہی ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان اور کچھ دوسرے معاشی مفادات کی بنیاد پر ووٹ ملے تو مطلب لوگوں کو مادہ پرستی اور دنیا پرستی سکھائی جا رہی ہے۔ معاشرے میں موجود مرض کی اس صحیح تشخیص کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کا منصوبہ اس طرز پر بنایا جائے کہ جس سے یہ خرابیاں دور ہوں۔ پھر ووٹرز کو انتخابات کے لیے تیار کرنا بھی تو اصلاح معاشرہ ہی ہے، بلکہ اصل اصلاح معاشرہ تو ہے ہی یہی۔ کیوں بھائی؟ یہ کہاں سے اصلاح معاشرہ ہے؟ دیکھو، ووٹر اور معاشرہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ووٹرز کی اصلاح کے بغیر صالح قیادت کا ابھرنا ممکن نہیں، اور صالح قیادت کے بغیر ملک گیر اصلاح کا کام ناممکن ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ووٹر کی اخلاقی قدریں بدلیں، اسے اسلام سے روشناس کروائیں، اس میں اسلامی نظام کی طلب پیدا کریں اور اسے صالح اور غیر صالح کی تمیز دیں، اسے سمجھائیں کہ ملک کی بھلائی اور برائی کا براہ راست وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس میں اتنی اخلاقی طاقت اور سمجھ بوجھ پیدا کر دیں کہ نہ وہ اپنا ووٹ بیچے، نہ دباؤ میں آئے، نہ دھوکہ کھائے اور نہ بددل ہو کر گھر بیٹھ جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ سب کام الیکشن سے باہر رہ کر تو ہو نہیں سکتے، بلکہ الیکشن میں حصہ لینے کا ایک فائدہ اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ اصلاح معاشرہ کی دیگر کوششوں سے ممکن ہے کہ کسی شخص کا عقیدہ درست ہو جائے، کوئی نمازی پرہیزگار بن جائے اور کوئی اصلاح پسند، مگر کیا کسی پر وہ فیصلہ کن اثر ہوا ہے کہ وہ عملاً اس ارادے میں مضبوط ہو کر فیصلے کے وقت ہر تعصب، لالچ، خوف اور فریب سے متاثر ہوئے بغیر اپنا وزن اسلامی نظام کے پلڑے میں ڈالے؟ یہ صرف الیکشن ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ الیکشن ایک مردم شماری کی طرح ہے جو گن کر بتا دیتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کی کوششوں کے باوجود سوسائٹی میں کتنے ووٹ بیچنے والے، کتنے دباؤ میں آنے والے، کتنے فریب کھانے والے ابھی بھی باقی ہیں، کتنے تعصبات میں مبتلا ہیں اور کتنے غیر اسلامی نظریات سے متاثر ہیں۔ اس کے بغیر کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کی جو کوششیں اب تک کی گئی ہیں وہ کہاں تک کارگر ثابت ہوئی؟ بھلا الیکشن کے علاوہ ناپنے کا وہ کون سا ٹول ہوگا جو بتا سکے کہ اصلاح معاشرہ کی وہ مطلوبہ مقدار حاصل ہو گئی ہے جو اسلامی نظام کے لیے سفیشینٹ ہو؟ بھائی باتیں بڑی بڑی، جماعت والوں کی اپنی اخلاقی حالت دیکھیے، پہلے ان کے کریکٹر ٹھیک کر لو، پھر لڑنا اسلامی نظام کے لیے الیکشن۔ دیکھو، اگر ساری جماعت اسلامی ہی بحیثیت مجموعی بگڑ چکی ہے تو پھر اسے تو ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جماعت بگاڑ کو سنوارنے کے لیے بنائی گئی تھی، نہ کہ بگڑی ہوئی جماعتوں میں ایک اور کا اضافہ کرنے کے لیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج بھی اگر کسی ایک پارٹی جس پر اعتماد کرتے ہوئے لوگ فلاحی کاموں کے لیے اربوں روپے دے دیتے ہیں تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ پھر جماعت کے الیکٹڈ ممبرز پر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہوتا
اور جماعت کا اپنا اندرونی احتساب کا نظام بھی میک شور کرتا ہے کہ مالی اور اخلاقی کرپشن کرنے والوں سے یہ پاک رہے۔ بہرحال اس سب کے باوجود پھر بھی اگر جماعت اسلامی میں کچھ لوگ مطلوبہ معیار سے گرے ہوئے ہیں تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ساری جماعت ان چند کی خاطر رک کر کھڑی ہو جائے اور جب تک وہ درست نہ ہو آگے کا سفر روک دیا جائے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ ان لوگوں کو درست کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کوشش میں ناکامی کی صورت میں انہیں جماعت سے نکال دیا جائے۔ پھر اگر الیکشن میں حصہ نہ لینا جماعت کے ان چند لوگوں کی اصلاح کے لیے ناگزیر ہے تو اس سے بھی زیادہ ناگزیر تو یہ ہے کہ دعوت دین، تربیت اور اصلاح معاشرہ کو بھی معطل کر دیا جائے، کیونکہ گری ہوئی دینی اور اخلاقی اس حالت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کیسی اور اصلاح معاشرہ کے کیا معنی؟ بھائی چند سالوں کی تو بات ہے، تگڑے اخلاق والے لوگ تیار کرو پھر لڑ لینا الیکشن۔ ہر کام کے لیے جس قسم کے اخلاق مطلوب ہوتے ہیں وہ اسی کام میں ہی پڑھ کر بنائے جا سکتے ہیں۔ اسلامی نظام کی خاطر الیکشن کے لیے بھی جس قسم کے اخلاق کی ضرورت ہے وہ اس کام میں پڑے بغیر کہیں باہر سے تیار کر کے نہیں لائے جا سکتے۔ بالکل اس طرح جیسے کوئی آدمی پانی میں اترے بغیر سوئمنگ نہیں سیکھ سکتا، جس طرح دعوت و تبلیغ کے لیے درکار اخلاق اسی کام کو کرنے سے اور تجارت کے اخلاق دکان اور منڈی میں ہی بن سکتے ہیں، اسی طرح سیاسی اخلاق بھی اسی میدان میں شیطانی قوتوں سے لڑائی کر کے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ بھائی اگر جماعت کو حکومت مل بھی جائے تو اس کے پاس تو ابھی وہ لوگ ہی نہیں جو نظام حکومت کو اسلامی طرز پر چلانے کے لائق ہوں۔ پہلے موضوع لوگوں کی کھیپ تیار کریں اور پھر ہی سیاست میں حصہ لیں۔ جماعت اسلامی جن لوگوں کو الیکشن میں کھڑا کرتی ہے ان میں گریجویٹس بھی ہیں اور پوسٹ گریجویٹس بھی، پروفیشنلز بھی ہیں اور علماء دین بھی۔ باقی پارٹیوں میں یا تو صرف علماء دین ہوتے ہیں یا پھر صرف علماء دنیا۔ یہ بس ایک جماعت اسلامی ہی کی خصوصیت ہے کہ اس میں علماء دین بھی ہیں اور علماء دنیا بھی، لہٰذا یہ کہنا تو کسی طرح درست نہیں کہ جماعت کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو حکومت کو اسلامی طرز پر چلا سکیں۔ پھر یہ خیال کرنا تو صحیح نہیں ہے کہ سیاسی جدوجہد سے کبھی اچانک اقتدار جماعت کو مل جائے گا اور یک بار کی یہ سوال اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا کہ اقتدار تو مل گیا ہے، اب وہ لوگ کہاں سے لائے جائیں جو اس کو اسلامی طرز پر چلا سکیں۔ جمہوری عمل سے اقتدار کی تبدیلی ہمیشہ بتدریج اور آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہے۔ جماعت کو انتخابات میں وہ فیصلہ کن کامیابی جس سے اقتدار ہاتھ آ جائے ملے گی ہی اسی وقت جب عوام کے ایک بڑے حصے پر یہ اپنا اثر قائم کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا چکی ہوگی۔ یہ کامیابی ہی اس کی ضمانت ہوگی کہ اسی عوام میں سے نئے نظام کو چلانے والے آدمی بھی فراہم ہو جائیں گے۔ اس طرح کبھی اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ کہیں باہر سے آدمی تیار کر کے لائے جائیں، بلکہ جماعت بنے بنائے آدمیوں کو ہی کنورٹ کر کے اپنے ساتھ ملا لے گی۔ پھر یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ نظام کو چلانے والے لوگ کہیں الگ لیبارٹری میں تیار ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر جماعت کو الیکشن چھوڑ کر پہلے کہیں الگ بیٹھ کر ایسے لوگ تیار کرنے چاہیے، کیونکہ اس طرح کے لوگ برسوں کے عملی تجربے سے ہی تیار ہوا کرتے ہیں اور یہ تجربہ اس کام میں پڑھ کر بتدریج ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک پارلیمنٹیرین آدمی پارلیمنٹ میں جا کر ہی بن سکتا ہے، نہ کہ کہیں اور۔ الیکشن میں حصہ لینے کو جتنا مرضی عرصہ ملتوی کر دیا جائے، جب بھی اس طرف آئیں گے آغاز بسم اللہ ہی سے کرنا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں باہر سے آپ ساری ایکسپرٹیز لے آئیں اور آتے ہی چارج سنبھال لیں۔